السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں 11 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 90 روز میں عام انتخابات کرانے کا جو کیس تھا اس کی سماعت ہوئی ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے یہ کہا عدالت میں کہ 30 نومبر تک چونکہ ہم حلقہ بندیاں کرائیں گے اور وہ مکمل ہو جائیں گی تو 11 فروری کو انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر پاکستان آن بورڈ ہیں؟ کیا الیکشن تاریخ سے متعلق صدر سے مشورہ کیا گیا ہے؟ چیف جسٹس نے یہ بھی ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آج ہی صدر سے مشاورت کرے۔ اور اس سے پہلے لاسٹ ویک کا کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم انتخابات کرا دیں گے۔ گو کہ اس وقت جو کیس سپریم کورٹ میں موجود ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ 90 دن میں آئین نے جب کہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کرا رہے؟ تو اس پر بھی 90 دن کا چونکہ تعین کی بات کی جائے تو نومبر میں 90 دن ہوتے ہیں، نہیں کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے خود اعلان کیا کہ جی ہم فروری کے آخری یعنی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرا دیں گے۔ اور پھر کہا گیا، کچھ ذرائع نے اس طرح کی خبریں چلائیں کہ جی 28 جنوری شاید ڈیٹ مقرر کر دی گی، وہ لاسٹ ویک کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن اب ایک اور الیکشن کمیشن کی جس طرح بہت سارے تجزیہ کار اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی شامل ہے اس میں کہ اب جنوری کے بجائے وہ 11 فروری کا انہوں نے وقت دیا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ یہ 11 فروری کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ جی یہ پہلے معلوم نہیں تھی، کیونکہ نون لیگ نے جب ان کی اپنی حکومت موجود تھی اس وقت رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ کہا کرتے تھے جی فروری میں انتخابات ہوں گے۔ تو یہ ساری کیا مشاورت محض ڈرامہ تھا؟ جب تمام چیزیں طے کر لی گئی تھی کہ فروری میں ہونا ہے، نون لیگ کے تمام سینئر لیڈرشپ اس بات پر قائل تھی اور یہی بیانات داغے جاتے تھے کہ جی فروری میں الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ جبکہ جب چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں تو لوگ تھوڑے سے حیران ضرور ہوئے کہ نون لیگ کا موقف یہ تھا، لیکن پھر یہ کہا گیا کہ شاید ان کا موقف آپس میں ملتا نہیں ہے، شاید مشاورت نہیں ہوئی۔ اس طرح کے فیصلے ہونے کے بعد تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نون لیگ تو بہت عرصے سے یہ بات کر رہی تھی کہ فروری میں الیکشن ہوں گے، تو کیا سمجھا جائے؟ لیکن بہرحال سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسی پر کہ چیف جسٹس نے جو آج ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہ صدر سے مشاورت بھی کریں اور 11 فروری کے جو انتخابات ہیں یہ جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا ہے کہ جی 11 فروری کو ہم انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں، عبدالولی رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عبدالولی، کیا کہیں گے آج جو سماعت ہوئی اور اس میں یہ اعلان سامنے آیا ہے؟ جی بالکل علی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 11 فروری کی ڈیٹ بتائی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 30 نومبر تک جو حلقہ بندیاں ہیں وہ مکمل کر لی جائے گی، اور 11 فروری جو ہے وہ ڈیٹ ہے جس میں ملک بھر میں جو ہے وہ صوبائی اور قومی حلقوں کے جو الیکشن ہیں وہ ہوں گے۔ اس موقع پر جو ہے وہ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے جسٹس اطہر من اللہ نے بھی جو ہے وہ سوالات اٹھائے اور وکیل سے یہ سوال کیا کہ کیا اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ صدر پاکستان سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے یا ان سے کوئی مشاورت کی گئی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ صدر پاکستان کی جانب سے بھی ایک تاریخ سامنے آئی تھی، بعد میں اس جو ہے وہ صدر پاکستان نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ میں نے کوئی تاریخ نہیں دی بلکہ تجویز دی ہے۔ اس میں ولی یہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو مشاورت کے لیے کہ ان سے ملنے تو مشاورت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انکار کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور کہا گیا تھا یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے کہ ہم اناؤنسمنٹ کریں گے۔ لیکن اب ہوا اس کے برخلاف ہے، جس طرح اب آپ خود بتا رہے ہیں اس خبر کے مطابق چیف جسٹس نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہ آج آپ صدر سے مشاورت کریں، اس کے بعد ہم کیس سنیں گے، مزید کیس جب آگے چلے گا۔ جی بالکل، ماضی میں بھی صدر پاکستان کی جانب سے 2 سے 3 بار جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خطوط لکھے گئے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے خط میں ہی جو ہے وہ دوبارہ سے انہیں جواب دیا اور ملنے سے گریز کیا، جس پر آج جو ہے وہ فاروق ایچ نائک نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ صدر پاکستان کو کوئی خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملک بھر میں آئین کے مطابق جو انتخابات ہے وہ چاہتی ہے، اور انتخابات میں جو تاخیر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی۔ جو آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، چیف جسٹس نے ایک موقع پر جو ہے وہ برہمی کا بھی اظہار کیا اور فوراً جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہے انہیں باقاعدہ طور پر یہ آرڈر جاری کیے کہ تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن ہے وہ صدر پاکستان سے بھی مشاورت کرے، کیونکہ علی بھائی جو قانون سازی ہوئی تھی
اس جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم جو حکومت تھی اس میں کئی ایسی چیزیں تھی جس پر قانون سازی کی گئی، ساتھ میں اس بات پر بھی قانون سازی کی لیکن گئی اس میں کہ جو الیکشن عبدالولی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون سازی کی گئی تو محض قانون سازی سے صدر کے اختیارات تو ختم نہیں کیے جا سکتے. لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ یہ ضرور امیج کریٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ جو الیکشن کمیشن کی تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہے چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان ہی دے سکتے ہیں، اور صدر پاکستان جو ہے وہ اب یہ تاریخ نہیں دے سکتے. اس تمام تر صورتحال پر صدر پاکستان نے بطور صدر جو کہ سپریم کمانڈر ہے ان کی جانب سے وزیر جو نگراں قانون ہے، نگران وفاقی وزیر قانون ہے، ان سے مشاورت لینے کی بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کو خط لکھا کہ وہ انہیں تمام تر مشاورت سے آگاہ کرے، اور پھر نگران جو وفاقی وزیر قانون ہے ان کی جانب سے صدر پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ نئی قانون کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کے مطابق الیکشن کمیشن کی تاریخ دینا چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے. اچھا عبدالولی، اس میں یہ بھی بتائیے گا ناظرین کو کہ جو خاص طور پر اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے، تو اب یہ جو مزید ایکسٹینڈ کر دیے گئی ہے تاریخ، یہ جو دن آگے بڑھا دیے گئے ہیں، جنوری کے آخری ہفتے کے بجائے اب دوسرے ہفتے کی بات ہو رہی ہے فروری کے، تو یہ کیا وجہ بنی؟ اس کا کیا جواب جمع کرایا ہے آج الیکشن کمیشن نے؟ دیکھیں اس سے قبل جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے حوالے سے بھی تاریخ دیتا رہا ہے، کے پی کے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی تھی. اس کے بعد جو الیکشن معاملہ کمیشن نے الیکشن کمیشن نے پنجاب کے حوالے سے تاریخ نہیں دی تھی، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرا دیں، جس پر انہوں نے بہت سارے جواز پیش کر دیے تھے سپریم کورٹ میں. جی بالکل، اس پر بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن عمل پیرا نہیں ہوا اور وہ انتخابات جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہو سکے. اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو جنوری کا آخری ہفتہ ہے اس میں ملک بھر میں جو صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہے وہ ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج ایک بار پھر الیکشن کمیشنر کے جو وکیل ہے ان کی جانب سے یو ٹرن لیا گیا اور فروری کی جو 11 تاریخ ہے وہ بتائی جا رہی ہے. تو یہ تو تمام تر جو صورتحال ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا اگر ہم دیکھیں تو ان کا ایک رول اس میں ضرور ہے، ایک فیور ضرور ان کو جو ہے وہ دی گئی ہے. میاں صاحب کی واپسی کے بعد ضرور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے انہیں گراؤنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا کہ وہ بھرپور طریقے سے ملک بھر میں جو انتخابات ہے جو گیمی ہے، اس کے علاوہ سے جو دیگر جو ان کے معاملات ہیں وہ انتخابی مہم جو ہے وہ نون لیگ اچھی طرح سے چلا سکے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل علی بھائی ایسے ہی ہیں. اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی بار ناراضگی کا اظہار کیا. ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے ان کی جانب سے کئی بار تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ قانون میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے، آئینی طور پر یہ چیز کہیں بھی جو ہے وہ مینشن نہیں کی گئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جب الیکشن کمیشن سے جب ان کا جو وفد جو ہے وہ ملاقات کے لیے گیا اس میں بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دے. اور اس کے علاوہ جلسے جلوسوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بارہا یہ بات ضرور سامنے لائی گئی کہ کسی بھی طریقے سے جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے، لیکن وہ گریزہ تھے اور آج آخر کار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کی تاریخ دی گئی ہے. علی بھائی آپ نے پچھلے ہفتے ایک نجی جو ٹی وی چینل ہے اس پر صدر پاکستان کا انٹرویو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سینئر صحافی کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا. اس میں صحافی نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا جو انتخابات ہیں وہ آپ کو جنوری کے آخری ہفتے میں نظر آ رہے ہیں؟ جی خدشات کا اظہار کیا تھا انہوں نے. بالکل نے کہا تھا کہ انہیں انتخابات نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد اگلے دن الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ ایک تردید جو ہے وہ چلائی گئی میڈیا پہ کہ اس طرح کی کوئی بھی خبروں میں صداقت نہیں ہے. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی اس طرح کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں. تو اب یہ ساری باتیں جو الیکشن کمیشن کرتا رہا ہے ولی کہ بالکل ہم جنوری کے آخری ہفتے میں کرا دیں گے، اور صدر نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، یہ خدشات کا اظہار وہ کر رہے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، مشاورت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ خط لکھ بھی رہے ہیں تو کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. ان تمام باتوں کے حوالے سے تو آج جو کچھ عدالت میں ہوا ہے سپریم کورٹ میں، یہ تو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے الیکشن کمیشن کو. اسی پر جو ہے وہ جسٹس جو اطہر من اللہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو صدر پاکستان سے اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ پر
مشاورت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آئین آج بھی اختیار جو ہے وہ صدر پاکستان کو دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرے۔ تو اس پر اطہر من اللہ نے یہی کہا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی طرح سے جو ہے وہ غیر آئینی کاموں کا تمام تر بوجھ اپنے سر پر نہیں لے، اور اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ جا کر صدر پاکستان سے مشاورت کرے۔ اب سے جو ہے وہ کچھ دیر قبل جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہے، اور انتخابات کے لیے اس وقت جو ہے وہ بھرپور تیاریاں الیکشن کمیشن کی جانب سے چل رہی ہے، اور جو بھی سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں کہ وہ صدر پاکستان سے ملے، اور اس تمام تر صورتحال پر اب ان کی صدر پاکستان سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور وہ بھی صدر پاکستان کو اس تاریخ کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اس پر ولی یہ بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے صدر سے مشاورت کریں، بلکہ انہوں نے تو سوال یہ بھی اٹھایا کہ صدر مملکت سے مشاورت نہیں کی گئی، اس کا کیا جواب دیا انہوں نے کہ مشاورت کیوں نہیں کی انہوں نے اب تک صدر سے؟ اس پر جو ہے وہ وکیل جو الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آئین انہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کرے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آئین آج بھی یہ اختیار صدر پاکستان کو دیتا ہے کہ وہ تاریخ کی اناؤنسمنٹ کرے، لیکن الیکشن کمیشن یہی جو ہے وہ جواز پیش کرتا رہا کہ جو الیکشن کمیشن کی تاریخ ہے وہ اناؤنس کرنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے۔ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیونکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، باقاعدہ طور پر آرڈر جو ہے وہ آرڈر کی شکل میں یہ جاری ہوا ہے کہ دونوں جو پارٹیاں ہیں، صدر پاکستان ہے اور الیکشن کمیشن ہے۔ اچھا ولی، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ صدر سے مشاورت کر کے آپ لوگ آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مشاورت کرنے جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے مشاورت ہوگی صدر سے، اس کے بعد یہ واپس آئیں گے، پھر ہو سکتا ہے صدر سے مشاورت میں تاریخ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے 11 فروری یہی رہے گی؟ نہیں، اگر صدر پاکستان کو اس ڈیٹ پر اگر کوئی تحفظات ہوتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے تو ہے نا، انہوں نے تو کہا تھا 90 دن میں ہونے چاہیے۔ جی بالکل، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ صدر پاکستان کی جانب سے ایک ڈیٹ سامنے آئی تھی جو کہ 90 روز کے اندر انتخابات کی تھی، لیکن اس پر جو ہے وہ اسے چند لمحے بعد جو ہے وہ یو ٹرن لینا پڑا، اور انہیں اپنی جانب سے اس تاریخ کو ایک تجاویز کے طور پر بتایا گیا کہ میری جانب سے یہ کوئی اناؤنسمنٹ فائنل نہیں ہے، بلکہ یہ تجاویز ہے، جس پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کہا کہ جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے تاریخ دینا، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب بھی ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں، جو کہ نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی تاریخ دینا صدر پاکستان نہیں، بلکہ یہ کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو صدر پاکستان تو چاہتے تھے کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہو، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف شروع سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر اندر ہونے چاہیے، لیکن اس تمام تر صورتحال پر صدر پاکستان کو اپنے پارٹی کے اندر بھی مخالفت کا اور مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اس وقت جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے وہ قید میں ہے، اور ان کی سسٹر کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ عمران خان جو ہے وہ صدر پاکستان سے ناراض ہے، اور جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا ناراضگی ہے، کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ صدر پاکستان سے ناراض ہے، تو عارف علوی جو عمران خان کی سسٹر ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ عارف علوی نے اپنا جو آئینی کردار ہے، آئینی کردار یعنی پر ادا نہیں کیا۔ بالکل، بہت شکریہ عبدالولی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آگاہ کر رہے تھے ناظرین کہ الیکشن کمیشن نے ملک میں جو 11 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ دی ہے، سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو 90 روز میں انتخابات کرانے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور وکیل جو الیکشن کمیشن ہے شجیل سواتی، انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ 30 نومبر تک تو چونکہ حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد انتخابات 11 فروری کو کرائے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کے لیے ہم تیار ہیں، اور آج بھی ان کا موقف تھا کہ جی ہم ہر وقت تیار ہیں، حالانکہ 90 دن میں انتخابات کرانے ہوتے تو نومبر میں ضرور کرا دیے جاتے، لیکن نہیں کرائے گئے، پھر جنوری کا آخری ہفتہ بتایا۔ اب اس پہ بھی قائم نہیں رہے چیف الیکشن کمیشن، اور آج ایک نئی ڈیٹ اناؤنس کر دی انہوں نے 11 فروری کو، جس پہ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا
کہ کیا انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر پاکستان یعنی کہ عارف الوی آن بورڈ ہیں، کیا الیکشن تاریخ سے متعلق صدر سے مشورہ کیا گیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آج صدر سے مشاورت کرے اور ہمیں بتائے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس پر ہم قانونی رائے بھی لیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز ویوز۔